Welcome to my YouTube channel Labby 56 Novels. अज़ियत-ए-हिज्र अज़ कलम लाइबा गुलाम एपिसोड 5। अभी भी वो लाउंज में बैठी किताब पढ़ रही थी कि इनाया लाउंज में दाखिल हुई। नमल खुशी से उठकर उसके गले मिली, मगर उसके पीछे आते सालार को देखकर वो साकिन हो गई। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। इतने में बाकी सब भी लाउंज में आ गए। सब इनाया और सालार को खुश दिली से मिले। इनाया ने अपने बैग से इनविटेशन कार्ड निकालकर नमल को थमाया। कार्ड पर सालार के साथ इनाया का नाम लिखा देखकर उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। उसके हाथों का कांपना सालार से छुपा ना रह सका। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। इनाया उसके पास बैठी उसे न जाने क्या क्या बता रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ सालार और इनाया का नाम चल रहा था। आफ़ान ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। उसने लाउंज में बैठे सालार और इनाया को देखा। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो जल्दी से अंदर आया और सबके साथ मिलकर बैठ गया। सालार और इनाया के निकाह की खबर सुनकर आफ़ान का दिल काफ़ी मुतमईन हो गया। सालार और इनाया वापसी के लिए उठे। नमल उन्हें छोड़ने गेट तक आई। नमल आपी, आपने ज़रूर आना है। आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनाया मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर बोली, मैं ज़रूर आऊँगी इनाया, मैं तुम्हारी मोहब्बत की तकमील का नज़ारा देखने ज़रूर आऊँगी। नमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नज़रें सालार पर थीं। ये सुनकर सालार ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ बंद कर लीं। आफ़ान टेरेस पे खड़ा चांद को देख रहा था। काफ़ी दिनों से नमल का मुरझाया चेहरा उसे बेताब कर रहा था। आज सालार और इनाया के वापस जाने के बाद उसने नमल को भागकर अपने कमरे में जाते हुए देखा था। आखिर कुछ तो चल रहा है नमल की ज़िंदगी में जिससे मैं लाइल्म हूँ। आफ़ान खुद से मुखातिब हुआ। आफ़ान ने नमल के नंबर पर टेक्स्ट किया, नमल टेरेस पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसलसल रोने की वजह से नमल के सर में शदीद दर्द था, इसलिए वो नहाने चली गई। नमल नहाकर बाहर निकली तो मोबाइल की रिंग बजी। उसने आफ़ान का मैसेज पढ़ा और छत की तरफ चल पड़ी। जी आफ़ान भाई, आपको कोई काम है? नमल आफ़ान से मुखातिब हुई। नमल, जो मैं पूछूंगा क्या उसका सच सच जवाब दोगी? आफ़ान नमल को देखे बगैर बोला। नमल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया। कहीं आफ़ान भाई को मेरे और शाह के बारे में मालूम तो नहीं हो गया? उसका दिल डर रहा था। जी आफ़ान भाई, पूछें, क्या पूछना है? नमल हिम्मत करके बोली। इरहा की शादी के बाद जब से तुम वापस आई हो, तुम वो नमल नहीं हो जो यहाँ से अपनी दोस्त की शादी पर गई थी। चेहरा देखा है अपना, आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए हैं। रंग इतना जर्द पड़ रहा है, ऐसे लगता है जैसे जिस्म से खून निचड़ गया हो। आफ़ान उसकी आंखों में देखते हुए बोला। आफ़ान भाई, आपको एक शेर सुनाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कंडीशन को समझ जाएंगे। बात मायूब भी है और बहुत खूब भी कि मेरा महबूब किसी और का महबूब भी है। ये कहकर नमल रुकी नहीं, वहाँ से चली गई। आफ़ान उधर ही बुत बना खड़ा था। उसे अब सब समझ आ चुका था। सालार और इनाया जब उनके घर आए तो नमल का यूं गुमसुम बैठना, नमल की ये हालत, ओ माय गॉड, कल तो सालार का निकाह है। आफ़ान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्या करे कि नमल और सालार एक हो जाए। अपने दिल में नमल के लिए छुपे जज्बात को पसे पुश्त डालकर उसने इरा से सालार का नंबर मांगा। 10 मिनट बाद इरा ने सालार का नंबर उसे टेक्स्ट कर दिया। आफ़ान ने फ़ौरन इस नंबर पर कॉल की। सालार अपने कमरे की बालकनी पे खड़ा चांद को तक रहा था। उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने कॉल पिक की। क्या आप सालार शाह बोल रहे हैं? आफ़ान ने पूछा। जी, मैं ही हूँ सालार शाह। आप कौन? सालार की आवाज़ मध्यम थी। मैं आफ़ान सालेह, नमल का कज़न। सालार, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है।
اگر تم واقعی نمل سے محبت کرتے ہو تو عنایہ سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ عفان کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ سالار نے گہری سانس لی اور بولا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں مر کر بھی ان کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ بس یہ سمجھ لیجئے مجھے اپنی محبت کا مان رکھنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑے۔ یہ کہہ کر سالار نے کال کاٹ دی۔ عفان سمجھ چکا تھا کہ نمل خود عنایہ کی وجہ سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گئی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نمل اب مر کر بھی سالار شاہ سے شادی نہیں کرے گی۔ اسے سالار کی محبت پر رشک ہوا۔ اس رات 4 لوگ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے۔ عنایہ جو اس خوشی میں نہ سو سکی کہ اس کی محبت اسے حاصل ہونے والی ہے، عفان نمل کی اذیت کی وجہ سے نہ سو سکا، جبکہ سالار اور نمل اپنی لا حاصل محبت کا سوگ منانے میں مصروف تھے۔ صبح فجر کے وقت سالار مسجد میں گیا۔ نماز پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، وہ بس روئے جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ وہ بے خودی کے عالم میں روتا رہا۔ مسجد کے امام نے اسے دیکھا اور پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آ گئے، اسے پانی پلایا۔ سالار کے رونے میں کچھ کمی آئی تو وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا، وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس ذات کے سامنے روتے ہیں۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، انسان کا رونا ضائع نہیں کرتا۔ بڑی سخت آزمائش ہے مولانا صاحب، دل پھٹ رہا ہے۔ سالار دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا، وہ رب کریم آزماتا بھی تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہے۔ وہ انسان کو اس کی سب سے پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اور جو آزمائش پر پورا اترتا ہے وہ اسے خوب نوازتا ہے۔ مولانا صاحب کی باتوں سے اسے سکون مل رہا تھا، لیکن اب اسے جانا تھا کیونکہ 10 بجے نکاح تھا۔ مولانا صاحب دعا کیجیے گا کہ آج نکاح کے وقت میرا حوصلہ نہ ٹوٹے اور اس نکاح کو ساری عمر نیک نیتی سے نبھا سکوں۔ اب میں چلتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ سالار یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ مولانا صاحب کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھیں۔ بے شک میرے مالک تو ہی صبر دینے والا ہے، اس بچے کو بھی صبر جمیل عطا کر، آمین۔ نمل نے فجر کی نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے مالک، میں نے عنایہ کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو قربان کیا ہے۔ میرے مالک، اس دنیا میں نہ سہی مگر آخرت میں مجھے شاہ سے محروم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر نمل اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ آج اسے اپنے محبوب کو کسی اور کے لیے دلہا بنے دیکھنا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھی اور اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ آج نمل معمول سے زیادہ تیار ہوئی۔ آج اس نے چوڑیاں، جیولری، ہر چیز پہنی۔ آخر اس کے محبوب کی شادی تھی، ایسے تھوڑی نہ جا سکتی تھی۔ اپنے آنکھوں کے نیچے پڑے حلقوں کو اس نے بڑی مہارت سے میک اپ کے ذریعے چھپایا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ عفان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عفان نمل کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، چلیں؟ پہلے ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں۔ عفان اسے پیار سے بولا، بھوک نہیں ہے، 9 بج گئے ہیں، 10 بجے نکاح ہے، جلدی چلیں۔ یہ کہہ کر نمل گاڑی کی طرف آ گئی۔ عفان بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ عفان نے نمل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی اذیت کو چھپایا ہوا تھا۔ محبت اداکار بھی تو بنا دیتی ہے، عفان نے سوچا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ ارا کے گھر کے سامنے تھے۔ نمل گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کو سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گارڈن میں حاذق شاہ اور ارا کے والد مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ نمل اور عفان چلتے ہوئے ان کے پاس گئے۔ نمل ان سے مل کر عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عفان حاذق شاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ نمل عنایہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سالار کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک پل کو ٹھہری۔ کچھ سوچ کر وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سالار عاصم کے پاس بیٹھا تھا۔ عاصم نمل کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمل آگے بڑھ کر سالار کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار نے رخ پھیر لیا۔ نمل صوفے سے اٹھ کر سالار کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی،
ناراض ہے مجھ سے شاہ؟ سالار اس کو اپنے پاؤں کے قریب بیٹھا دیکھ کر بولا۔ کیوں گناہگار کر رہی ہیں مجھے نمل؟ اٹھیں، اوپر بیٹھیں۔ کس بات کا گناہ ہوگا؟ نمل اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ محبوب کی جگہ پاؤں میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ نمل، خدا کا واسطہ، پہلے ہی بہت گناہگار بندہ ہو، مزید گناہگار نہ کریں۔ سالار منت کرتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہم عاشق مزاج لوگ ہیں صاحب، محبوب سامنے ہو تو قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر نمل صوفے پر بیٹھی اور سالار کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ آپ کے دل میں اب صرف عنایہ ہونی چاہیے شاہ۔ میرے دل میں کیا، میری رگ رگ میں آپ بستی ہیں۔ نمل، آپ کی محبت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں عنایہ کو بہت خوش رکھوں گا، بس آپ خود سے محبت کرنے کا اختیار مجھ سے نہ چھینیں۔ سالار منت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، اب اٹھیں، تیار ہو جائیں۔ میری آخری خواہش ہے کہ میں آپ کو دلہا بنے دیکھوں۔ یہ کہہ کر نمل کمرے سے باہر چلی گئی اور سالار اسے جاتا دیکھتا رہا۔